السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے چلے۔ راستے میں ایک بدو نظر آیا۔ اس نے بڑھ کر عباس رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، عباس کہاں جاتے ہو؟ میرے ساتھ چلو۔ اندھیری رات تھی۔ آپ نے غور سے دیکھا تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ایک بدو کے بھیس میں تھے۔ عباس نے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پوچھا، امیر المومنین اس تاریک رات میں کہاں کا ارادہ ہے؟ امیر المومنین کہنے لگے، شہر کے محلوں میں گشت لگانے اور لوگوں کے حالات معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ عباس بھی ساتھ ہو گئے۔ آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور پیچھے پیچھے عباس۔ ایک سرے سے تمام عرب گھروں، جھونپڑیوں اور خیموں کا چکر لگا لیا۔ واپس ہونے کو تھے کہ ایک جھونپڑے پر نظر پڑی۔ دیکھا کہ ایک بڑھیا چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور چند بچیاں اس کے پاس بیٹھی بلک رہی ہیں۔ ہانڈی چولہے پر ہے اور چولہے میں آگ جل رہی ہے۔ بڑھیا بچیوں سے کہہ رہی ہے، ٹھہرو، صبر کرو، رو نہیں، کھانا تیار ہوا جاتا ہے۔ لیکن بچیاں خاموش نہیں ہوتی۔ یہ رونا بلکنا دیکھ کر دل ہل گیا۔ دونوں ٹھہر گئے کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی غور سے بڑھیا کو دیکھتے تھے اور کبھی لڑکیوں کو۔ بڑی دیر ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ بات کیا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین چلیے، بہت دیر ہو گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے، خدا کی قسم جب تک یہ بچیاں کھانا نہ کھا لیں میں نہ جاؤں گا۔ غرض بہت عرصہ ہو گیا۔ حیرت تھی کہ نہ چولہے سے ہانڈی اترتی ہے نہ سامنے کھانا آتا ہے۔ معصوم لڑکیاں برابر رو رہی ہیں اور بڑھیا کہے جا رہی ہے، گھبراؤ نہیں، ابھی پکا جاتا ہے، رو نہیں، چپ ہو جاؤ، ابھی کھانا دیتے ہیں۔ آخر حضرت عمر سے رہا نہ گیا، فرمایا، چلو عباس پاس چل کر معلوم کریں کہ بات کیا ہے۔ دونوں خیمے میں گئے۔ حضرت عمر نے بڑھیا کو سلام کیا۔ بڑھیا نے نہایت تہذیب سے جواب دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خالہ کیا بات ہے کہ بچیاں دیر سے رو رہی ہیں؟ بڑھیا نے کہا، بھیا بھوک کے مارے رو رہی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، آخر کھانا کیوں نہیں دیتی؟ بڑھیا نے کہا، ہانڈی میں کچھ ہے ہی نہیں، یوں ہی بہلا رہی ہوں اور چاہتی ہوں کسی طرح نیند آ جائے اور یہ لڑکیاں سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہانڈی کھول کر دیکھا تو کچھ نہ تھا، پانی میں کنکریاں کھول رہی تھی۔ آپ نے حیرت سے پوچھا، آخر اس سے کیا فائدہ؟ بڑھیا کہنے لگی، بچیاں یہ سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے، ذرا ان کو تسلی رہے گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایسا کیوں کرتی ہو؟ بڑھیا نے کہا، میرا کوئی عزیز اور وارث نہیں ہے، نہ بھائی ہے نہ باپ، نہ ان بچیوں کا باپ، نہ کوئی اور رشتہ دار۔ غریبی اور محتاجی سے یہ حالت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر امیر المومنین سے جا کر کیوں نہیں کہتی کہ وہ تمہارا کچھ وظیفہ مقرر کر دیں؟ بڑھیا کہنے لگی، خدا عمر کو موت دے، اس کے بادشاہی جھنڈے کو غارت و سرنگوں کرے، اس نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کانپ کر کہنے لگے، عمر نے تم پر ظلم کیسے کیا؟ بڑھیا نے کہا، ہاں ہاں، خدا کی قسم بڑا ظلم کیا ہے۔ حاکم کا کام ہے کہ رعایا کی خبر گیری کرے اور مجھ ایسی غریب محتاج بچوں والی بیوہ کی مدد کرے اور قومی خزانے سے کچھ مقرر کرے۔ حضرت عمر کہنے لگے، خالہ بہتر تو یہ تھا کہ تم خود جا کر عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی حاجت بتاتی، وہ ضرور خیال کرتے۔ بڑھیا کہنے لگی، نہیں، خدا کی قسم یہ مجھے ہرگز نہیں چاہیے تھا۔ ایک شریف اور اپنا فرض پہچاننے والا سردار خود اپنی رعایا کی حاجتیں معلوم کرتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کوئی شریف حاجت مند عورت خود شرم کے مارے جانا پسند کرے اور نہ جا سکے، اور یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ رعایا جا جا کر اپنی حالت بتائے، اپنا دکھڑا سنائے۔ خدا نے حاکم کس لیے بنایا ہے، اسے خود رعایا کی خبر لینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خالہ سچ کہتی ہو، اچھا گھڑی بھر بچیوں کو اور بہلاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ خیمے سے باہر آئے۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ بمشکل آپ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سیدھا غلے کے گودام میں پہنچے۔ آپ نے تالا کھولا اور اندر گئے۔ ادھر ادھر دیکھا تو آٹے کی ایک بوری نظر آئی جس میں 1.25 من آٹا تھا۔ فرمایا، عباس یہ میرے کاندھے پر لا دو اور یہ گھی کی ہانڈی اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دو۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔
حضرت عمر یہ تمام چیزیں لے کر بڑھیا کے پاس پہنچے اور بڑھیا کو تمام چیزیں دی تاکہ وہ اپنی بچیوں کو کھانا پکا کر دے سکے، اور آپ نے کہا کہ خالہ کل تم امیر المومنین کے پاس جانا، وہ تمہیں گھر پر ملیں گے اور ضرور تمہارا خیال کریں گے۔ اب آپ کے دل کو چین آیا اور رخصت لی۔ راستے میں حضرت عباس سے فرمایا، عباس جس وقت میں نے بڑھیا کو کنکریاں پکاتے اور جھوٹ موٹ بچیوں کو بہلاتے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ کر آ پڑا ہے، اور جب میں بچیوں کو کھانا کھلا چکا اور خوش ہو لیا تب یہ بوجھ میرے سر سے اترا۔ صبح بڑھیا حضرت خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے معافی مانگی، معذرت کی اور مناسب ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔